آ جاؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں۔ جب اس نے دوبارہ فرمایا تو میرے غوث اعظم نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہاتھ دھو کر کے اس مسافر کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اس مسافر نے ارشاد فرمایا کیا کرتے ہو تم؟ تو فرمایا میں یہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اس مسافر نے کہا پھر تو بات بن جائے گی، یہ بتاؤ میں جیلان سے آیا ہوں، ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام فاطمہ ام الخیر تھا، اس نے فرمایا تھا کہ یہ چند دینار ہیں اور تم بغداد کی سرزمین پر جا رہے ہو، وہاں پر میرا بیٹا عبدالقادر بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اس سے کہنا کہ یہ چند دینار تیری ماں نے تیرے لیے بھیجے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ میرے چند دینار جو ماں نے امانت دی تھی وہ مجھ سے سب خرچ ہو گئی، اور آج اسی کے 2 دینار بچے تھے جس سے میں یہ کھانا لے آیا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کھانا مجھ پر جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ قربان جائیے، میرے غوث اعظم پر مسکرائے اور فرمایا بالکل جائز ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تم تو طالب علم ہو، اگر کسی کی امانت میں خیانت ہوتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جس ماں نے آپ کو وہ امانت دی تھی، وہ دینار دیے تھے، اسی کا لخت جگر، اسی کا نور نظر عبدالقادر جیلانی آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ، یہ عبدالقادر جیلانی، آپ نے جتنی بھی رقم خرچ کی ہے وہ سب آپ کے پاس۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم واقعی عبدالقادر ہو تو تمہیں پہلے ٹھوک دینا چاہیے تھا، تاکہ میں تمہیں وہ کھانا تمہارے حوالے کر دیتا تاکہ تم اس کے مالک بن جاتے۔ تو میرے غوث اعظم پر قربان جاؤ کیا فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی ہماری نام سے شرمندہ ہو کر کھانا کھائے، کوئی ہماری دولت سے ہمارے نام سے شرمندہ ہو کر کھانا کھائے، بلکہ میں نے یہ سوچ کر اپنا نام نہیں بتایا تاکہ تم کھانے کے وقت شرمندگی نہ اٹھاؤ۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص اور تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے اے عبدالقادر، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، تم کو یاد کرتا ہے، بہت کمزور ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ فوراً ہی ماں سے ملاقات کا اور مجھ سے ملنے کی ایک حسرت لے کر کے فوراً یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، اور اسی وقت وہ نکل چلتے چلتے جو سفر آپ کا اس وقت بھی جیلان سے اور بغداد کی دوری کافی میلوں کی، آپ پیدل چل کر 2 دن کا سفر طے کر کے اپنے ماں کی چوکھٹ پر بھی پہنچتے۔ رات کا وقت ہے، عبدالقادر دستک دیتے ہیں، نڈھال آواز آتی ہے اندر سے، کون؟ تو ماں کی آواز سن کر آپ تڑپ جاتے ہیں۔ فرمایا عبدالقادر، ماں نے سنا، خوشی کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا اے عبدالقادر، کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی؟ فرمایا والدہ، ابھی میری تعلیم تو مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت علیل ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھنے کے لیے اس غرض سے میں آپ تشریف لے آیا۔ میں ضرور انشاءاللہ واپس جاؤں گا اور اپنی تعلیم مکمل کر لوں گا۔ قربان جاؤ اس ماں پر، ماں فاطمہ ام الخیر جس کی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات اس کی اولاد ولیوں کا سردار تو ہونا برحق ہے۔ فرماتی ہیں اب اے عبدالقادر وہیں سے واپس چلے جاؤ، تبھی آنا جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل کی اولاد ہوتی تو اپنے سے دور تو دور اگر مدرسے بھیجتے ہیں تو 10 بار مولانا سے سوال کرتے ہیں، میرے بیٹے کو مت مارنا، میرے بیٹے کے اوپر زیادہ ظلم مت کرنا، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن سمجھ لیجئے وقت کا جو ولیوں کا سردار ہے
اس کی والدہ کیا فرماتی ہیں، جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہ ہو جائے تب تک تم گھر میں قدم مت رکھنا۔ اور اب ہماری اور تمہاری ملاقات انشاءاللہ روز محشر میں۔ یہ تھے غوث اعظم، کیا بیتی ہوگی اس بیٹے پر، اس ماں پر کہ جس کی اولاد ایک تن تنہا وہ آئی تھی خدمت کے لیے، آپ بیمار بھی تھی، چاہے جیسے دروازہ کھول دیتی لیکن نہیں، تعلیم ضروری تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے عبدالقادر میں یہ کمی رہ گئی تھی۔ مکمل دیکھنا چاہتی تھی اپنی اولاد کو، اس لیے فوراً آپ نے وہیں سے رخصت لی اور رخصت لے کر کے آپ فوراً مدرسے پہنچے اپنے، اور تعلیم مکمل کر ہی رہے تھے کہ پتہ چلا کہ آج تمہاری والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ بہت روئے، بہت افسوس کیا، لیکن خدا کی قسم وہی عبدالقادر جیلانی ہے جنہوں نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روز ابواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبدالقادر تمہارا کام پورا ہوا، اب تم اپنے بیانات شروع کرو، اپنا باز کرنا شروع کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ حبیبی میں بولنا تو علم تو ہے لیکن میری اتنی قوت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے میں کسی کے سامنے تقریر کروں، کسی کے سامنے باز بیان کروں، ہمت نہیں ہوتی ہے کہیں پہ لفظ ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عبدالقادر اپنی زبان کو باہر نکالو۔ اپنی زبان کو جو باہر نکالا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن آپ کی زبان میں ڈالا، 7 مرتبہ آپ کی زبان میں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبدالقادر اپنی زبان کو باہر نکالو، اور آپ 6 مرتبہ اپنا لواب دہن ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں، کل سے باز بیان کرنا شروع کر دو، تمہیں دنیا سنے گی۔ کیا دیکھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، فوراً وضو کرتے ہیں اور